لیکن میرے دوستوں بڑی حیرانگی کی بات ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا میرے مالک، آج تو نے میری سواری کے لیے براق کو بھی لایا، زفرف کو بھی لایا، بڑی بڑی تیز سواریاں مل گئی، لیکن اے میرے اللہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، میری امت کے لیے تو پل صراط ہوگا، اور وہ پل صراط تو سوئی کے ناکے سے بھی باریک ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اور کہا گیا کہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ اے میرے اللہ، میں تو آج ایک لمحے میں مکہ سے مسجد اقصی اور پھر عرش اعلیٰ پہ پہنچ گیا، لیکن جب میری گناہگار امت آئے گی، یا اللہ میری امت کے لیے تو نے کیا انتظام کیا ہوا ہے؟ اس لمحے بھی میرا رسول اپنی امت کو نہیں بھولے۔ یا میرے اللہ میری امت کے لیے جب تک کوئی انتظام نہ کیا جائے، کوئی انعام نہ دیا جائے، یا اللہ میں براق پہ سوار کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے تو نے سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے میرے لیے آسمانوں کو بھی سجایا ہے، عرش اعلیٰ کو بھی سجایا ہے، جنت کے بہاروں کو بھی سجایا ہے، لیکن اے میرے اللہ کل جب میری امت کے گناہگار امتی قبر کے اندر جائیں گے، تاریک قبر کے اندر جب وہ جائیں گے، وہ ہر طرف اندھیرے والی قبر کے اندر جائیں گے، ان کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں جب میری امت آئے گی، یا اللہ ان کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہوگا؟ سنتے جائیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ کرم کتنا فرمایا، مہربانی کتنی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے تحفہ کیا ملا؟ فرمایا میرے سونے محبوب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے تیری امت کے معاملے کے اندر راضی کر دیں گے، اتنا راضی کریں گے کہ ہے میرے سونے محبوب آپ بھی راضی ہو جائیں گے، آپ کی امت بھی راضی ہو جائے گی۔ یا اللہ کیا انتظام ہے، کیا انتظام ہے؟ فرمایا سونے محمد جا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہو، جو تیری اطاعت کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا، کل حشر کے میدان میں آئے گا، میں رب تعالیٰ اسے نورانی لباس پہن کے جنت میں داخل کر دوں گا، نورانی لباس پہنا کے اسے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ یا اللہ کس طرح سے ان کے لیے جنت کے اندر انتظام ہوگا؟ یا اللہ میرے لیے سواری براق کی آئی، یا اللہ میری امت کے لیے کون سی سواری بھیجے گا؟ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب جا 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 کے اپنی امت کو خوشخبری دے، تیری امت کے لوگ جتنی بڑی قربانی کریں گے، وہ جتنی بڑی قربانی کریں گے، بقرہ عید کے موقع کے اوپر، عید الاضحیٰ کے اوپر وہ جو قربانیاں کریں گے، وہ گائے کی قربانی کریں گے، وہ بیل کی قربانی کریں گے، وہ جس چیز کی بھی قربانیاں کریں گے، وہ قربانیاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نورانی سواریاں بنائے گا، ان سواریوں کے اوپر سوار ہو کے وہ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ سواریاں بن کے فرمایا وہ جانور ان کے لیے آئیں گے، ان کے اندر سوار ہو کے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یا اللہ کوئی اور نشانی بھی تو دکھا، بابا سے بلند سبحان اللہ۔ یا اللہ میری امت کے لیے کوئی اور نشانی بھی دکھا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری امت کے لیے جنت کے اندر کس طرح کا انتظام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کی طرف سے دوسرا بڑا انعام، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب تیری امت جب تو ان کے لیے روشنی کی بات کرتا ہے، ان کے لیے نور کی بات کرتا ہے، اے میرے سونے محبوب
تیری امت جب حشر کے میدان میں آئے گی، قیامت کی تاریکیوں کے اندر آئے گی، تیری امت کے لوگ جدھر جدھر سے وضو کرتے جائیں گے، وہ جس جگہ جگہ سے وضو کریں گے ان کے سارے وضو کو اعزاز چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ فرمایا ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ بھی، ان کے بازو بھی، ان کے پاؤں بھی، جس جس جگہ پہ وہ وضو کیا کرتے تھے، وضو کا پانی لگایا کرتے تھے، وہ قیامت کے دن ان کے اعضا ان کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح کی روشنی بن کے آئیں گے۔ اس روشنی کے اندر، نور کے اندر سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کا معاملہ بھی آسان کر دے گا، قبر کا معاملہ بھی آسان کر دے گا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی شب بھی اپنی اس محبوب امت کو نہیں بولے، لیکن افسوس کا عالم تو اس وقت ہوتا ہے جب یہ امت اپنے اس نبی کو بلا دیتی ہے، ایک لمحے کے اندر اپنی امت کو، اپنے نبی کو بلا دیتی ہے۔ وہ نبی جن کی زندگی گزری 63 برس کا، ہر ایک لمحہ امتی 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 کی صدائیں کرتے کرتے گزر گیا۔ معراج کا موقع آیا، امتی امتی کی صدائیں لگ گئی۔ ہر موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے اپنی اس گناہگار امت کے لیے دعائیں کی، لیکن آج اسی گناہگار امت کو جب شادی کا موقع آتا ہے اپنا نبی بھول جاتا ہے، جب کوئی فوتگی کا موقع آتا ہے اپنا نبی بھول جاتا ہے، جب بیاہ اور منگنی کی رسمیں آتی ہیں اپنا نبی بھول جاتا ہے، جب مؤذن اللہ اکبر کے ترانے گاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، تب بھی اس امت کو اپنے نبی کا فرمان بھول جاتا ہے۔ وہ نبی جنہوں نے کہا تھا، کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگو اللہ نے نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت ہمارے نوجوانوں کے لیے سارے دنیا کے کام کھل جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر سارے کام اسی وقت ہمیں یاد آتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ وہ نبی جنہوں نے ہمارے لیے یاروں کے اندر بھی، غاروں کے اندر بھی، معراج کی شب سارے فرشتوں کی مجلس میں بھی اپنی اس امت کے لیے دعائیں کی، آج اسی امت کے پاس صبح فجر کے وقت اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا، ان کے لیے نیند بڑی پیاری ہو جاتی ہے، نماز کے لیے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو اپنے نبی سے اتنی وفا کر کے جاؤ کہ کل جب حشر کے میدان میں میرا تیرا سامنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ہمیں کسی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ نبی جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے